بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی تھا جس نے دریا میں چھلانگ لگا دیا تھا جن کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ آپ علیہ السلام سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، اور آپ کتنا عرصہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آپ نے ایسی کون سی دعا پڑھی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس آزمائش کو دور کر دیا، اور آپ کتنا عرصہ بعد اس مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ تو ان تمام تر باتوں کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذوالنون تھا، اور آپ علیہ السلام کے والد کا نام متع تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 6 سورتوں میں ذکر خیر فرمایا ہے، اور ایک پوری سورت سورہ یونس آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متع سے بہتر ہو۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک یہودی بازار میں سامان بیچ رہا تھا، کسی نے اس کے سامان کی بہت کم قیمت لگائی تو یہودی غصہ ہو کر قسم اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب آدمیوں پر چن لیا ہے، میں اتنی کم قیمت میں یہ سامان نہیں بیچوں گا۔ ایک انصاری نے یہ جملہ سنتے ہوئے اسے ایک تمانچہ رسید کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہے، اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہو۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو القاسم، میں ذمہ ہوں اور میرا مسلمانوں سے جزیہ دینے کا عہد ہے، پھر مجھے مسلمان نے تمانچہ کیوں رسید کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کی اس حرکت پر غصے کا اظہار کیا اور فرمایا، اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن متع سے افضل ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت کا، اور دعوت اور تبلیغ کا، اور قوم کے رد عمل کا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ صافات میں فرماتے ہیں، بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، اور اسی طرح سورہ صافات کی 147 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے انہی یونس علیہ السلام کو 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کی مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی، 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینوا بستی سے نکل گئی۔ اللہ رب العزت نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، مچھلی والی یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے، آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کی آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنی نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا،
مرد عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رقت آمیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب الہی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو سوائے قوم یونس کی۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 98۔ سورہ صافات میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: بس وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ سورہ صافات آیت 148۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے۔ دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بڑی ایک کشتی میں سوار ہو گئی۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اسی دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنے منزل تک پہنچ سکے۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی قرعہ میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئی کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگائی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کی گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ سورہ صافات میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: یاد کرو جب وہ حضرت یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک بری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو وہ یونس علیہ السلام مغلوب ہو گئی۔ آخر کار ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس وقت وہ اپنے کیے پر بڑے شرمسار ہوئی۔ سورہ صافات آیت 140 تا 142۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کیے۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائیہ کلمات کہیں تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ عز و جل نے وہاں آپ علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والے ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئی۔ اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام مسلمان ہو چکے تھے۔ سورہ صافات میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: بس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کی اٹھائے جانے کی دن قیامت تک اس مچھلی کی پیٹ میں ہی رہتے۔ آخر کار ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھے اور ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ سورہ صافات آیت 143 تا 146۔
سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، مچھلی والی یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ آخر کار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ الہی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیوب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہو۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت 87-88۔ سورۃ القلم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، پس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجئے اور مچھلی والی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ سورۃ القلم آیت 48۔ پیارے دوستو، اب ایک اہم سوال کا جواب ذکر کرتے ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے۔ تو اس بارے میں مختلف اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، ایک قول 10 دن کا ہے اور ایک قول 7 دن کا اور ایک قول 1 دن کا ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 1 ساعت رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔